ذخیرہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ قرآن کی مسئلیں بیان کی ذات واجب نے، اور پھر ان مسئلوں کے حوالے سے قرآن کی تاثیر بتائی۔ فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ فرمائے اس قرآن سے کثیر لوگ گمراہ ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آیت ہے، روایت نہیں۔ یضل بہ کثیرا، کثیر لوگ گمراہ ہوئے قرآن پڑھ پڑھ کر، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کثیر لوگ ہدایت پا گئے۔ گمراہ کون ہوئے پنڈی والوں؟ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ فاسقین ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کون سے فاسق؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے پکے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کے وصل کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزری ہے اور کس نے صحیفہ دل پہ لکھا ہے۔ یقطعون، قطع کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، کس کو؟ ما امر اللہ، جس کا امر کیا ہے اللہ نے، بہی ان یوصل، کہ اس میں وصل ہو۔ اور اکثریت جانتی ہے وصل کی ضد ہے فصل، یعنی اللہ نے کوئی ایسی بات بتائی ہے کہ جس میں وہ فصل نہیں چاہتا، اور جس میں فصل نہ ہو اسی کو بلا فصل کہتے ہیں۔ اللہ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ایسے لوگ جو بلا فصل میں فصل پیدا کرتے ہیں، جو اللہ سے پکا عہد کر کے پھر اسے توڑتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں۔ اور جو اس کے برعکس کرتے ہیں، طبیعت کچھ ہے سننے پہ یا بگاڑ دینے آیا ہو؟ اچھا، ویسے اگر تو یہ نعرہ میرے یقین کے لیے تھا تو بڑا یقین آیا مجھے۔ فاسق کون ہے؟ گناہگار نہیں، یہ مولوی کی خیانت ہے۔ گناہگار عاصی ہوتا ہے، خاطی ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میدان میں پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، فاسق ہونا اور بات ہے۔ سار اٹھاؤ، سورہ آل عمران ہے۔ لو ان اہل الکتاب آمنوا لکان خیرا لہم منہم المؤمنون
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا، ان میں تھوڑے مومن ہیں، اکثر فاسق ہیں. اللہ نے منهم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. کچھ مومن اکثر فاسق. اللہ نے ایمان کی ضد فسق بتائی. نہیں، قرآن ہے قرآن، اور قرآن پہ سمجھوتا نہیں کروں گا میں. جو فاسق ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے جو ایمان لایا وہ گناہگار ہو سکتا ہے، فاسق نہیں ہو سکتا. سورہ مائدہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا جو اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرے وہی تو فاسق ہوتا ہے. اللہ قرآن کے برعکس فیصلہ کرنے والا جیتے رہو فاسق ہوتا ہے. مہد ہے، میں نے آگے کا سفر کرنا ہے. سورہ توبہ میں چھوٹی سی آیت نے فیصلہ کر دیا ان المنافقین ہم الفاسقون. فرمایا جو منافق ہیں وہی تو فاسق ہیں. اللہ اور نہ امتیاز شاہ جی بات پھر ہوئی ہے. میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہے جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک، جو رسول کو نہ مانے وہ کافر، اور جو علی کو نہ مانے وہ منافق. ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی جو نہیں مانتا وہی مشرک بھی ہے. رسول کا منکر بھی مشرک، علی کا منکر بھی مشرک، خدا کا منکر بھی مشرک، تینوں کا منکر کافر. آہدے سر اٹھانا حلالیوں کی طرف سننا اور حلال ذاتوں کی طرف فیصلہ. رسول کے زمانے میں اسد منافق کون تھے؟ جو کلمہ رسول والا پڑھتے تھے، نماز رسول کے ساتھ پڑھتے تھے، اعمال رسول کے ساتھ کرتے تھے، روزہ رسول کے مذہب پہ رکھتے تھے، دل میں شک اور انکار کرتے تھے، وہی منافق تھے نا. تو پھر یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ علی کا منکر منافق ہوتا ہے؟ تو آج کے دور میں منافق وہ ہے جو کلمہ علی والا پڑھے، نماز علی والی پڑھے، حج علی کے مذہب پہ کرے، روزہ علی کے مذہب پہ رکھے اور پھر علی پہ شک کرے. وہ عالم ہے یا جاہل؟ اللہ 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 جیتے رہو. یہ منافق کی پہچان ہے، وہ چاہے عالم ہو یا جاہل ہو. ہاں تو فرمایا جو منافق ہیں وہی فاسق ہیں. گناہگار فاسق نہیں، اور قرآن سے گمراہ فاسق ہوتا ہے. مومن ہدایت پاتا ہے. اور اچھا آؤ، اگر نہیں تھکے میرے سامنے تو پوچھیں قرآن ندیم ہدایت کس چیز کی کرتا ہے؟ امتیاز شاہ جی قرآن کے آخر نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور مقصد ہدایت ہے. ہدایت کرتا کس چیز کی ہے؟ سر اٹھاؤ. آیتیں بہت ہیں میرے پاس، ایک پڑھنے لگا ہوں اس وقت.
سورہ سبا ہے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ فرمایا میرے حبیب جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں، جی یہ غضنفر کی بات نہیں ہو رہی، غضنفر نے علم پڑھا ہے، اوت العلم جنہیں علم عطا ہوا ہے، جنہیں دیا گیا ہے، جو تخلیق سے عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے تجھ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، اور کام کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ کی صراط کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اللہ تو قرآن کا کیا کام ہے؟ صراط کی طرف ہدایت کرنا، یعنی صراط کی ہدایت مقصود نہ ہوتی قرآن نہ اترتا۔ اللہ صراط مستقیم نہ ہوتی قرآن نازل نہ ہوتا۔ زیغم تمہارا رسول کیوں آیا؟ سورہ شورا کو پڑھو، تھک گئے ہو تو بتا دو۔ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب محمد احمد محمود تیرا تو اور کوئی کام ہی نہیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، سمجھنے والا کام اپنے ذمہ لگاؤ، میرے ذمہ پڑھنے والا کام بہت ہے۔ قرآن صراط کی طرف ہدایت کرتا ہے، رسول صراط کی طرف بلاتا ہے، یعنی اگر صراط مستقیم نہ ہوتی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا پالنے والے، تو ذات کے پردے میں چھپا ہوا تھا، تجھے ذات کے پردے سے باہر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پڑھ سورہ بقرہ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا اللہ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کا مقصد صراط، رسول کا مقصد صراط، قرآن کا مقصد صراط۔ اور یہ صراط مستقیم نہ ہوتی اللہ ذات کے پردے میں چھپا رہتا، رسول قرب الہی میں رہتا، قرآن لدن کبریائی میں رہتا، نہ قرآن لوح کے سینے کو چھوڑتا، نہ رسول دامن کبریائی سے جدا ہوتا، نہ اللہ اپنی صفات کے سہارے پردے سے باہر آتا۔ یہ سارا کچھ صراط مستقیم کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صراط مستقیم کیا؟ یہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، یہی کہ میں موٹر وے پہ چڑھوں اور سیدھا لاہور پہنچ جاؤں؟ بولو نا، کیوں ریز بھائی؟ یہی ہے سیدھا راستہ؟ مری روڈ پہ چڑھوں سیدھا اسلام آباد پہنچ جاؤں؟ پھر کیا ہے صراط مستقیم؟ سورہ انعام، کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا یہ میری صراط مستقیم ہے۔ یہ ہاذا دلیل ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، تو مشار الیہ ہونا چاہیے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو۔ ہاذا یہ صراطی میری صراط مستقیمہ، اور مستقیم ہے، فاتبعوہ اس کی پیروی کرو،
پیروی کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور فرمایا یاد رکھو لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، بہت سے راستوں پہ نہ چلنا۔ کیوں میرے مالک؟ فرمایا تمہیں اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ اللہ تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ ہے میری صراط، بس اس کی پیروی کرو۔ توحید کا مقصد یہی، رسالت کا مطلوب یہی، قرآن کا ہدف یہی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اور بہت سے راستوں سے بچنا ہے۔ اب اگر صاحبان ایمان خواب غفلت میں رہیں، اس میں حقائق کا جرم نہیں۔ فرقے کتنے بنے ہیں؟ میں اونچا سنتا ہوں بھائی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ 73 نجات ایک کی، 72 جہنم میں۔ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 ہی کیوں ہے؟ اب دیکھو، مگر کوئی نہ بتائے حقائق، اس میں حقیقت کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ لقد اکثارام حسین نے بتا دیا کہ آؤ، اگر ان 72 کا تم نے دامن تھام لیا تو 72 بدعتوں کی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ چلے تو نہیں گئے؟ اندر والے دوست تو نہیں تھک گئے؟ اچھا چلیں، پہلے یہ فیصلہ کر لیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ راستہ تو نہیں، کیونکہ راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ سورہ زخرف کی اسد ایک آیت ہے، انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کہ وہ سورہ فاتحہ میں صاحب حکمت علی ہے۔ ام الکتاب لقب ہے سورہ فاتحہ کا نا۔ اب یا تو وہ دریچہ کھولو، میں آ کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ رکھوں۔ فرمایا وہ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ میں علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا